السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میرے ناول ہم سفر کے سیزن 6 میں آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ ایپیسوڈ نمبر 1۔ دوستوں، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، آپ نے میرے پچھلے ناولز کو بہت زیادہ پسند کیا اور اپنی رائے سے بھی مجھے آگاہ کیا ہے، اس کے لیے میں آپ کی تہہ دل سے مشکور ہوں۔ چلیے دوستوں، بڑھتے ہیں ایک نئے ناول کی طرف۔ امید ہے آپ کو میری پچھلی تحریروں کی طرح یہ ناول بھی بہت پسند آئے گا۔ اگر آپ کو میرا یہ ناول پسند آئے تو اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا کمنٹ باکس میں۔ اس کی انگلیوں کی سرسراہٹ اسے اپنی پشت پر محسوس ہو رہی تھی، اس کے پرحدت لبوں کا لمس اناسیہ کو اپنی گردن پہ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جھٹکے سے مڑی تھی، لیکن ہر طرف لاشیں تھیں، اس کے اپنوں کی لاشیں، اس کے پاپا کی خون میں لت پری باڈی، اس کی ماما کی تڑپتی باڈی، اس کے بھائی کا مردہ جسم اور اس کی چھوٹی بہن کی برہنہ لاش۔ وہ آنسو آنکھوں میں لیے ان سب کو دیکھ رہی تھی جنہیں وہ کھو چکی تھی، اور بالکل اچانک وہ سامنے آ گیا تھا آلیار خان۔ وہ ایک دم سے چیخ کے اٹھی تھی، پورا جسم پسینے سے نہایا ہوا تھا اور دل کانپ رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، وہ اپنے کمرے میں تھی۔ دوسرے کمرے سے امتصال بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ اناسیہ، ٹھیک ہو تم؟ وہ خوفزدہ آنکھوں سے امتصال کو دیکھ رہی تھی، پھر رونے لگ گئی۔ کیسے زندہ گھوم رہا ہے میرے اپنوں کا قاتل، کیسے؟ وہ اپنے بال مٹھیوں میں پکڑ کے چلائی تھی۔ امتصال نے اسے ایسا کرنے سے روکا تھا۔ ریلیکس اناسیہ، مل جائے گا قاتل، آلیار نے کہا تو ہے کہ ڈھونڈ نکالے گا اسے۔ جھوٹ بولتا ہے وہ، جھوٹا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے وہ چیخی تھی۔ جو شخص تم سے اتنی محبت کرتا ہے اناسیہ کہ تمہیں چوٹ تک لگے تو وہ تڑپتا ہے، پھر کیسے وہ تکلیف دے سکتا ہے تمہیں؟ حقیقت جلد کھل کے سامنے آ جائے گی۔ امتصال پرسوچ نظروں سے اپنی دوست کو دیکھ رہی تھی۔ کافی عرصے سے وہ دونوں ایک ساتھ اس فلیٹ میں رہتی تھیں۔ جب سے اناسیہ آلیار خان سے الگ ہوئی تھی اور طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی، تب سے وہ یہیں تھی۔ وہ نفرت کرتی تھی آلیار خان سے، اور اسے ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ آلیار کو اس سے کبھی محبت نہیں ہوئی، وہ بس اس کے ساتھ تھا، اس کے لیے سب رچنا ہی ہے، جس کے ساتھ اس نے آلیار کو رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ لیکن امتصال کو ایسا نہیں لگتا تھا۔ جو شخص پولیٹکس میں ہوتے ہوئے بھی اتنی شدت کی محبت کرتا ہو اپنی بیوی سے، وہ کیسے ایسا ہو سکتا ہے؟ جبکہ اناسیہ یہی سمجھ رہی تھی کہ اس سے بے انتہا محبت کی سزا کاٹ رہی ہے وہ اب۔ اناسیہ ایک جرنلسٹ تھی، ایک کانفرنس میں دونوں کا سامنا ہوا تھا، اور پھر محبت، شادی، جنون کی حد تک عشق، اور پھر سب ختم۔ اناسیہ اسے اپنی وحشت زدہ آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھ سے زیادہ تمہیں اس سے ہمدردی ہے۔ امتصال نے افسوس سے اسے دیکھا اور پھر سے گلے لگا لیا تھا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تم بری ہو، لیکن اناسیہ، کچھ تو ہے، کوئی ایسا پہلو ضرور ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور مجھے وہ ڈھونڈنا ہے۔ تم بس آلیار کو بے قصور پروف کرنا چاہتی ہو، امتصال کو گھور رہی تھی، اور تم آلیار خان کو قصوروار۔ امتصال نے بھی دو بدو جواب دیا تھا۔ اناسیہ اس سے الگ ہو کے بیڈ پہ گرتے منہ پر تکیہ رکھ لیا تھا۔ گڈ نائٹ۔ امتصال تعصب سے سر ہلا گئی اور اٹھ کے اپنے کمرے کی طرف چل پڑی تھی۔ کتنا کڑوا سچ لکھتی ہو تم یار، امتصال اس کے قریب بیٹھی کہہ رہی تھی۔ نیوز پیپر بھی اس کے سامنے رکھا تھا اس نے، جس میں اس کا کالم جگمگا رہا تھا۔ اناسیہ کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ بکھر گئی۔ سچ سچ ہی ہوتا ہے، اب یہ انسانوں پہ ہے کہ کتنا کڑوا اور کتنا میٹھا لگتا انہیں۔ امتصال نے ساتھ ہی ریموٹ سے ٹی وی آن کر دیا تھا، اور پہلی نظر ہی اس دشمن جاں پر پڑی تھی اناسیہ کی، اور سوال بھی اسی کے بارے میں تھا۔ مسٹر آلیار خان، اتنی محبت کا انجام یوں ہونا تھا کیا؟ آپ کی مسز اناسیہ ڈیورس چاہتی ہیں آپ سے، مطلب آپ دو لو برڈ الگ ہوں گے؟ اس کے لبوں پر مبہم مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اناسیہ بھی کانپتے دل کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ الگ تو تب ہی ہوں گے جب آپ کو میری سانسیں سٹاپ ہونے کی نوید ملے گی۔ اناسیہ کے منہ سے اچھی خاصی گالی نکلی تھی۔ امتصال کو ہنسی آ گئی۔ ہی از ہینڈسم، لیکن اناسیہ کی گھوریاں دیکھ کے منہ پہ زپ کا نشان بنایا تھا اپنے ہاتھ سے۔ لیکن وہ تو آپ پہ بد کردار ہونے کا الزام لگا چکی ہے، وہ رپورٹر کہہ رہی تھی۔ وہ کہہ رہی ہے تو ٹھیک ہی کہہ رہی ہوگی، وہ مبہم سا لہجہ، اتنی محبت اپنی مسز، وہ رپورٹر کہہ رہی تھی۔ وہ دوسری گالی دیکھ کے اس نے ٹی وی آف کر دیا۔ امتصال اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تیری گالیوں پہ مر مٹا ہوگا آلیار خان۔ اناسیہ کی گھوریاں عروج پر تھیں۔ نہیں مطلب اتنی ہاٹ لگتی ہو، گالی دیتی ہو تو؟ وہ سر کھجا کے بولی۔ تجھے بھی دوں؟ اناسیہ نے دانت پیستے کہا تھا تو امتصال کانوں کو ہاتھ لگا کے سر نفی میں ہلانے لگی تھی۔ تبھی آفس کا دروازہ کھلا اور خیام انور اندر آیا تھا۔ ہیلو گرلز، وہ مسکرا کے وہیں ان کے پاس بیٹھا تھا۔ اناسیہ کا چہرہ اس نے غور سے
ملاحظہ فرمایا، منہ کیوں 12 بجا رہا ہے تمہارا؟ جبکہ جواب امتسال نے دیا تھا۔ علیار خان کو فریش گالیاں دے کے فارغ ہوئی ہے ابھی۔ شٹ اپ، نازیہ غصے سے کہتی اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی، جبکہ خیام اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ڈیورس لینا اتنا ایزی نہیں ہے نازیہ میڈم، ملک کا اچھا وکیل کراؤ پہلے۔ ذلیل انسان ہر وکیل کو خرید لیتا ہے، اس نے دانت پیسے تھے۔ یوں کرتے ہیں دونوں جا کے اسے قتل کر دیتے ہیں، قصہ ہی ختم، خیام نے ٹانگ پہ ٹانگ رکھتے کہا تھا۔ مت بھولو میں بھی یہی ہوں، اور علیار خان جیسا بھی ہے میرا فیورٹ ہے، امتسال نے اونچی آواز میں کہا تھا، پھر اشتعال سے ہاتھ ٹیبل پر مار کے کہا۔ اور نازیہ سن لو میری بات، جس دن تم سمجھو گی کہ علیار خان بے قصور ہے، وہ سنسیئر ہے تمہارے ساتھ، تو بہت پچھتاؤ گی، بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ سنجیدگی سے کہہ کے وہ اٹھ کے جا چکی تھی، جبکہ نازیہ سر ہاتھوں میں گرائے اس کی باتوں کو سوچ رہی تھی۔ اتنا تو وہ بھی جانتی تھی کہ علیار خان ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ دل کے کسی کونے میں ہمک کے صدا آ رہی تھی کہ وہ بے قصور ہے، لیکن دماغ کہتا وہ اتنا بھی بے قصور نہیں ہے، بد کردار ہے، بھول گئی اس رشنا کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑا تھا تم نے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ لمحہ گھوم گیا جب وہ فارم ہاؤس گئی تھی اس کے، اور وہاں رشنا اس پہ بے باکانہ انداز میں جھکی ہوئی تھی۔ اس نے غصے سے پین ہی توڑ دیا۔ خیام اسے ہی غور سے دیکھ رہا تھا۔ تم امتسال کی باتوں پہ غصہ مت کرو، اسے کیا پتہ، علیار کی مرضی سے ہوا ہے، سب ثبوت بھی مل جائیں گے۔ نازیہ نے اسے دیکھا۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ علیار نے کیا ہے یہ سب؟ شکی مزاج تو صدا کی تھی۔ خیام گڑبڑا سا گیا تھا۔ وہ تم نے ہی تو کہا تھا ابھی، انفیکٹ ہمیشہ یہی کہتی ہو کہ علیار نے کیا ہے یہ سب۔ نازیہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ خیام کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی تھی۔ نازیہ نظر ہٹا چکی تھی اس پر سے، اب اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا موبائل سوئچ آن کیا تھا۔ دل بے طرح دھڑک رہا تھا، آنکھوں میں جیسے خوف ہلکورے لے رہا تھا، خشک لبوں پر زبان پھیرتے ترک کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا، اس کی آنکھیں ساکت رہ گئی تھی۔ آگے پیچھے بہت سے واٹس ایپ میسیجز آئے تھے، وہ دھندلائی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اپنا برہنہ وجود، شاور لیتے ہوئے ویڈیو۔ اپنی ریڑھ کی ہڈی تک میں اسے سرسراہٹ محسوس ہوئی تھی۔ یہ سب کیسے؟ وہ رو بھی نہیں پا رہی تھی، نشے میں دھت بہت سی لڑکیوں کے بیچ گری، وہ اس کی ہاسٹل فیلوز ہی تھی۔ اس نے غور کیا تھا جو اسے چھو رہی تھی، اس کی گردن پہ اپنے لب رکھ رہی تھی، کوئی اس کے لبوں کو چھو رہا تھا، کوئی اس کی کمر پہ، اور وہ نشے میں دھت اپنا بھاری سر تھامے ہوش و خرد سے بیگانہ۔ موبائل اس کے ہاتھ سے گر چکا تھا، وہ رو رہی تھی، اپنے بال نوچ رہی تھی۔ یہ سب کب ہوا؟ اس کے موبائل پہ کال آئی تھی، اس نے گھبرا کے تیزی سے موبائل اٹھایا، کانپتے ہاتھوں کال ریسیو کر کے کان سے لگایا تھا جب آبان سکندر کی آواز اس کے کان سے ٹکرائی تھی، میری پیاری شمائم، اور اس کا وجود لرز اٹھا تھا۔ دیکھ چکی تو ہوگی اپنے خوبصورت مومنٹس، یو نو ہارٹ، جب میں کیپچر کر رہا تھا تو اف تم تو کلی ہو کلی، اسے گھن آئی تھی آبان سکندر کی باتوں سے۔ کیا چاہتے ہو، کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ وہ روئی تھی اور وہ ہنس پڑا تھا۔ میں چاہتا ہوں میرے ساتھ ایک سرپرائز ویڈیو بناؤ، پھر علیار خان کو دکھا کے سرپرائز کر دیں گے اسے، وہ شفقت سے بولا تھا، اور شمائم کا دل دھک سے رہ گیا تھا، روح تک کانپ گئی تھی اس کی۔ کیا ہوا شمائم بیبیز؟ دیکھو نا، اگر یہ ویڈیو تمہارے بھائی تک گئی تو وہ ہوگا آپے سے باہر، تمہیں ہی مار ڈالے گا، مجھے تو کچھ ہوگا نہیں۔ شمائم کی ہچکیاں بن گئی تھی خوف سے۔ میرے ساتھ کچھ پل بتاؤ، دونوں انجوائے کریں گے، تم میں، حسین پل، اف تمہارا کروٹیں لیتا بدن اور میری بے باکیاں، ٹو مچ فن، وہ کہہ رہا تھا، اور شمائم کی سانسیں اٹک رہی تھی۔ تو ملتے ہیں کل شام کو، نہیں رات کو، حسین رات۔ وہ کال ڈسکنیکٹ کر چکا اور شمائم سن بیٹھی ہوئی تھی، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا، وہ رونا تک بھول گئی تھی، اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے، اس کی سانسیں جیسے اٹک رہی تھی۔ شمائم اپنی ان دوستوں سے دور رہو، مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ دور کہیں سے نازیہ کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی، کم آن بھابھی، آپ بہت شکی ہیں قسم سے، اس نے ہچکی لی تھی۔ شمائم ختم کر دیں گی وہ ایک دن تمہیں، اپنے بھائی کا مان مت توڑنا کبھی، ان کی عزت ہے اچھالنا مت کبھی۔ نازیہ کی آواز پھر گونجی تھی، تو آپ کیا کر رہی ہیں بھابھی؟ سب کے سامنے انہیں بد کردار تک کہہ دیا آپ نے، اس نے تنک کے کہا۔ میں نے اسے بد کردار کہا ہے شمائم؟ میں خود بد کرداری کی مرتکب کبھی نہیں ہوئی ہوں جو اس کی بدنامی کا باعث بنے۔ نازیہ نے
تیز لہجے میں کہا تھا۔ تو کیا میں بد کردار ہوں؟ وہ غصے سے چلائی تھی۔ نازیہ اسے دیکھے گئی۔ اللہ وہ دن کبھی نہ لائے شمائم کہ تم پہ بد کرداری کا داغ لگ جائے۔ اور وہ ابھی تڑپ تڑپ کے رو رہی تھی۔ وہ بد کردار ہو گئی تھی، بد کرداری کی مرتکب ہو چکی تھی، بد کردار بن گئی تھی۔ وہاں پہنچتے ہی پہلا کام اس نے یہ کیا کہ ٹیبل پہ رکھا لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ جاسم جو گلاسز لگائے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر غور سے دیکھ رہا تھا، اس افتاد پر بوکھلا کے سامنے کھڑی اپنی سونامی کو دیکھ رہا تھا، جسے عام زبان میں امتصال بھی کہتے تھے، اور پھر گہرا سانس لے کے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھ گیا۔ جانتا تھا اب اس کے کانوں کی پکائی ہوگی۔ کاش میں میتھس ہوتی، اس نے دانت پیستے کہا تھا، اور کوئی امتصال آ کے تمہارا منہ بند کر دیتی۔ اس نے لیپ ٹاپ کی طرف اشارہ کر کے لقمہ دیا۔ امتصال اسے گھور کے رہ گئی تھی۔ اتنا تنگ آ گئے ہو مجھ سے تو بول دو، چلی جاتی ہوں بہت دور تم سے۔ وہ روحان سی ہوئی تھی اور منہ موڑ کے جانے لگی تھی، اور یہیں جاسم ہار جاتا، اپنی جگہ سے اٹھا، راستے میں ہی سے جا لیا تھا، اس کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ وہ پلک چپک کے اسے معصومیت سے دیکھ رہی تھی۔ جاسم نے اپنی ہنسی روکی تھی۔ آئس کریم کھانے چلتے ہیں، جاسم بولا تھا، اور امتصال سب بھول کے چہکی تھی۔ اسٹرابری بالکل، بٹ واپس آ کے تم مجھے یہ میتھس پرابلم سولو کرنے دو گی؟ وہ اپنا والیٹ اور کیز اٹھاتا بولا تھا۔ امتصال منہ بنا کے وہیں صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ جاسم اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ اب کیا ہو گیا؟ تم نے اظہار محبت اسی میتھ سے کیوں نہ کیا؟ وہ غصے میں اسے گھور رہی تھی۔ روز کرتا تو ہوں، جاسم زیر لب مسکراتا بولا تھا۔ امتصال کچھ دیر سے گھورتی رہی، پھر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ باہر میں جاؤ تم اور تمہارا میتھس، کہہ کے وہ غصے میں تن فن کرتی جانے لگی تھی، جب جاسم اس کے اور دروازے کے بیچ حائل ہو گیا تھا اور اسے نظروں کے حصار میں لے کے مسکرانے لگا۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ جا تو رہی ہوں، وہ غصے سے منہ بسوڑتی بولی تھی۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ تم جاؤ، وہ گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ کیوں؟ وہ شاکی نظروں سے اسے دیکھتی پوچھنے لگی۔ آئی لو یو امتصال، وہ اسے نظروں کے حصار میں لیے بولا۔ امتصال کو لگا دھڑکن مدھم ہوتے ہوتے اب تیز ہو گئی ہے۔ تو کیوں میتھس کو میری سوتن بنا رہے ہو؟ وہ اب بھی منہ پھلائے ہوئے تھی۔ اس نے امتصال کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، جس ہاتھ میں اس کے نام کی انگوٹھی تھی، اس پہ اپنے لب رکھے تھے۔ پرحدت لبوں کا لمس امتصال کو اندر تک محسوس ہوا تھا۔ یہ جو ہے نا، یہ اس بات کا پروف ہے کہ جہاں جاسم اور امتصال ہوں گے وہاں میتھس تو ہوگا ہی۔ رومانٹک ہوتے ہوتے وہ ایک دم سے شوق ہوا تھا، اور وہ جو کچھ رومانٹک سننے کے انتظار میں تھی، غصے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ دفع ہو جاؤ، جبکہ جاسم ہنس دیا تھا۔ اب امتصال کو ایسے ہی تنگ کرتا وہ ہمیشہ، اور وہ روحان سی ہو جاتی، جیسے سچ میں جاسم کے لیے اس سے زیادہ میتھس ہی امپورٹنٹ ہو۔ اب یہ کوئی جاسم سے پوچھے کہ وہ کس قدر امتصال کی محبت میں پور ڈوبا ہوا تھا۔ جاری ہے دوستوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیا کریں، اور مجھے اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، اسے کنٹینیو رکھا جائے یا یہیں پہ روک دیا جائے۔ اور میرے کچھ دوست یہ کہہ رہے تھے کہ انہیں تاج محل ناول ریڈ کرنا ہے۔ دوستوں اس ناول کو لے کے کچھ مسائل کا شکار ہے میرا چینل، جس کی وجہ سے میں وہ ناول جو ہے وہ اپلوڈ نہیں کر پا رہی ہوں۔ اس کے لیے میں آپ دوستوں سے معذرت خواہ ہوں۔ جیسے ہی پرابلم سولو ہوگی اس ناول کو دوبارہ سے اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ تب تک کے لیے آپ دوست باقی ناول جو ہے وہ ریڈ کر لیں۔ دوستوں اگر آپ کو میرا یہ ناول پسند آیا ہو تو مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، تاکہ میں اس کی ایک دن میں 2 ایپیسوڈ جو ہے وہ آپ کو ڈیلی کی دیا کروں۔ اگر آپ کو میرا کوئی ناول زیادہ پسند آتا ہے تو دوستوں آپ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں۔ مجھے اسی طرح سے سپورٹ کرتے رہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔